नाजरीन, आज सिटी कसूर में मैं अपने दोस्तों की दावत पे इधर आया, जिसमें से हाफ़ी बरादरान और एडवोकेट हज़रात और जितने मेरे दोस्त सियासी समाजी और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम ज़ैनब कत्ल केस, जो एक बहुत बड़ा साना था पूरी कौम की बेटी के साथ जो मसला पेश हुआ, मैंने भी मेरे नाज़रीन जानते बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो मेरी ख्वाहिश भी थी। तो आज अचानक मुझे फ़ोन आया कि आपका कसूर में वेट हो रहा है, तो मैं अपने मियाँ अब्दुल हफीज़ एडवोकेट साहब से कहा कि मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, ज़रूर मिलना है। और हाजी मोहम्मद अमीन साहब अंसारी इज़्ज़त माब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फ़रमाए, कि मैं आज इनको देख के बड़ा खुश हूँ कि इतना बड़ा साना और दुख सह कर भी ये एक बहादुर बाप की तरह आज हमारे दोस्तों की गैदरिंग में बैठ के बातें कर रहे हैं। और वो ज़ैनब इनकी बेटी क्या है, वो हमारे दिलों पे अब भी राज करती है, हमारी आँखों में उसका सूट भी जो है ना सेव है, और हमारे घरों में जहाँ हमारे बच्चों की पिक्चरें वहाँ उसकी भी साथ लगी हुई। लोगों को सारी ज़िंदगी लग जाती है लोगों के दिलों में उतरने के लिए। रिश्ता वो होता है जो आँखों से दिल में उतरे, आँख से इंसान देखे तो उसको दिल में जगह दे। मगर वो बेटी की ज़िंदगी थोड़ी थी, मगर उसका नाम अल्लाह ने पूरी दुनिया के दिलों में इतना उतार दिया कि लोग कितना अरसा गुजर गया तो उसके जाने के बाद भी जहाँ कोई मिलता है यार वो ज़ैनब कत्ल। और फिर मैं सलूट भी करता हूँ कि पाकिस्तान ने, पंजाब की असम्बली ने एक ज़ैनब के नाम से बिल भी जो है ना मुतारफ़ करा दिया, और जिसमें सज़ाएँ भी मुतय्यन की गई। तो ये इससे बड़ा उस बेटी के लिए सादत नहीं हो सकती। वो जिस कमीने ने, जिस दरिंदे ने ये काम किया था, उसका तो नाम उसके अपने भी लेना पसंद नहीं करते, उसके अपनों से ज़बान से भी उसका तारफ़ ख़त्म हो गया। मगर जिस बच्ची के साथ उसने ये ऐसा किया था, वो ज़ैनब के नाम पे कितनी बच्चियों के नाम ज़ैनब रखे गए, और कितने स्कूलों के नाम ज़ैनब पब्लिक स्कूल, कितनी गाड़ियों के पीछे मैंने दिखा, अपनी आंखों से देखा, मैं जाता रहता हूँ सफ़र पे, ज़ैनब तुझे सलाम, तेरी अज़मत को सलाम, हालांकि उन्होंने देखी भी नहीं थी। तो आज मैं उनके वालिद साहब के साथ हूँ, और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के बाप को ये सबक दिया है कि तुम बेटियों के हकूक़ सलब करते हो, और मैंने अपना बुढ़ापा अपनी बेटी का हक़ लेने के लिए लगा दिया। तुम अपने घरों में बैठकर अपनी बेटियों का हक़ खाते हो, और उनकी जायदाद को जो है छीनने के लिए उनको धमकी लगाते हो कि भाइयों को मिलना है या जायदाद को मिलना है। और ये वकला बरादरी बैठी है, लफ्ज़ सुनते रहते हैं अक्सर अदालतों में, माँ बाप से, बेटी एक तरफ खड़ी होती एक तरफ बाप। तो इस इस्लामी मुआशरे में जो भाई अमीन अंसारी साहब ने दुनिया को पैगाम दिया है कि आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़िंदा हैं, जिस तरह हमारे महबूब ने बेटियों की इज़्ज़त दी, और इन्होंने इस बेटी के लिए अपनी जान तली पे रख के मुजरमों का सामना भी किया, धक्के भी खाए, और पूरी मशीनरी के सामने खड़ा होकर कहा कि मेरी बेटी मुझसे ये मुतालबा करती है कि बाबा मेरी कब्र की इज़्ज़त जो है उसको बुलंद रखना। तो आज पूरी दुनिया के बाप शर्मिंदा है जो अपनी बेटियों को अदालतों में खड़ा करते हैं और हिस्सा नहीं देते। मगर मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ, और मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस बाप के साथ बैठा हूँ जिसने अपनी बेटी के जाने के बाद भी उसका नाम इतना बुलंद कर दिया कि उसकी कब्र पे आकर कहा कि लो मेरी बेटी, मैंने आपका इंसाफ ले लिया है, पूरी कौम ने आपका बदला ले लिया है। तो इस तरह के बापों को आप रोल मॉडल बनाएं कि अपनी बेटी को बेटा समझें। आपके महबूब ने अपनी बेटी को कहा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो मेरे भाइयों, आज मैं सिटी कसूर में हूँ और मैं दिली सुकून महसूस कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ महसूस, कि जैसे वो मेरी बेटी थी, जैसे वो मेरी खुद अपने हाथों से मैंने खिलाई हो और उसको जवान किया हो। मेरे चन्नों, मेरे दोस्तों, आपके लिए अपील है कि इन बेटियों की खातर आप अपना आप कुर्बान कर देना, मगर किसी बेटी को ये ना कहने देना कि काश मेरा बाबा अमीन अंसारी होता और मेरी कब्र की शान को भी ऊंचा करता। तो मेरे चन्नों, ये बुज़ुर्ग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथियों की विसासत से हम आज इधर मिले हैं, और इनकी भी ख्वाहिश और मेरी भी ख्वाहिश थी कि हम इकट्ठे हो जाएं आज। तो आज ये अल्लाह का फ़ज़ल, कल ये वो खुड़िया में जो बच्चों का वाक़या हुआ, समीउर रहमान का, तो उधर गए थे, आज मैं उधर गया।
تو ان کے دکھ کے شریک ہے یہ آندے مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں ایویں پلسی یار بڑے نے. یہ بات میری زندگی کا بھی تجربہ ہے, ان کا بھی تجربہ ہے. اور جس انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی میموری فل نہیں رہتی, اس کی فرینڈ لسٹ فل نہیں رہتی. میرا چیلنج ہے وہ اپنی فرینڈ لسٹ بھی شارٹ کر دیتا ہے اور اپنے موبائل سے نمبر بھی جو کہتا ہے نا کہ یار میری سم میں 250 پورا ہو گیا ہے, وہ بھی شارٹ کر کے اس میں 3 4 5 رکھتا ہے. بابے بلے شاہ نے بڑی سونی گل کہی ہے, کہندے نے دنیا دے اتے چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پی گئے پھل, بریاں دے لڑ لگ کے بلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈل. ہندے رب رب کردے بڈھے ہو گئے ملاں پنڈت سارے, رب دا کھوج قرآن لگا سجدے کر کر ہارے. بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے آپ نو مارے. یہ بابا ہیں زینب کے جنہوں نے اپنا آپ مار کے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کو بھی بیٹا مانو. تو پوری دنیا کی بیٹیوں کی عزت بلند کی انہوں نے. نہیں تو ہمارے معاشرے میں آج بھی پنجاب میں چل رہا ہے کہ میں سندھ گیا ہوں تو وہاں درخت سے شادی کر دیتے ہیں, سندھ میں درخت سے شادی کر دیتے بچوں کی, اور جائیدادوں کی خاطر کی جائیداد نہ تقسیم کرنی پڑے. اور یہ بابا ہے کہ جس نے اپنی سانس اپنی بیٹی کی عزت کے لیے قربان کیے. اور جتنے یہ میرے ساتھ سیافی برادران بیٹھے ہیں, کیا نام تھا وہ میرے چان کا, افتخار صاحب میرا چان نے, میرا مکھن, میری ملائی چودھری, سمیع اللہ صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب میاں رفیق صاحب, جتنے ہاں میاں احسان صاحب, یہ کیا آصف بھائی. اصل میں ادھر کی ٹاؤن کمیٹی کا واقف نہیں تو میں نام حفظ کر لیتا جہاں جہاں آپ کے لکھے ہیں. رحمت علی صاحب میرے چند, رحمت علی صاحب نے, اور بھائی کا نام بھائی احسان خالصان ماشاء اللہ. جتنے یہ میرے چند بیٹھے ہیں نا, ان کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جس طرح میرا ویٹ کیا ہے اسی طرح نیب اپوزیشن کا ویٹ کرتی ہے, اپوزیشن ان کا ویٹ کر دیتی. مگر میں اپنے چنوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے دلی محبت میں میرا انتظار کیا ہے. میں لیٹ آنے کا معذرت خواہ ہوں, کیونکہ اچھے انسان وہی ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ٹائم کو قیمتی سمجھتے ہیں اور ان کی محبتوں کو قیمتی سمجھتے ہیں. تو میرے لیے قصور میں مجھے آج یاد آ گیا ہے میرا سونا شہر قصور نہیں, یہ تماں دور دور نہیں. تو ویسے بھی اسی تھوڑے گوانڈی ہیں, لاہوری تے قصوری نال نال نے, بارڈر بھی لگتا ہے کٹھا ہی ہے. تو میں لاہور چوں ہاں, یہ ساتھی میرے قصور دے نے, اور مینوں لہندے چڑھتے پنجاب چ سکھ بھی سنتے ہیں, ساری دنیا جن پنجابی بولنے والے وہ بہت زیادہ سنتے ہیں. میں اپنے چناں نوں کہاں گا کہ آ میرے چن نے جڑے 40 نیوز HD میرے چن نے, یہ بڑا نواں سونا مونوگرام بنایا ہے نا, یہ ویکھن نوں بھی مونوگرام سونا ہے. تو انہوں نے چینل بھی بنایا ہے, اس چینل تے جڑے چن چڑھتے ہیں میرے چنوں وہ چن تسی ویکھو انشاءاللہ چنگے ہی چن چڑھتے ہیں. پر ایک گل ضرور ہے, وہ چن نہیں کہ جڑا وزیراں نوں دن 2 بجے نظر آਉਂدا ہے, مولویوں رات 10 بجے نظر آਉਂدا ہے. یہ چن وہ جو جس ٹائم ہوئے اس ٹائم پہنچ دے. اس لیے آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں, دیکھتے رہیں اپنا 40 نیوز, تاکہ آپ کو بر وقت خبر ملے. یہ آپ کا چینل ہے, آپ کے لیے سیافی معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے, آنکھ کا کام دیکھنا ہوتا ہے, جو دیکھتی ہے وہ تمہارے دماغ کو اسیسمنٹ کر دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے رہیں 40 نیوز. آپ کا ناصر مدنی آپ سے مخاطب ہے, میرے چنوں میرے مکھنوں, تسی یہ سبسکرائب کرو گے, لائک کرو گے, یہ تانوں انج یاد رکھن گے جی میں اس حکومت نوں غریب یاد رکھن گے. زبردست جس کے بارے میں ظاہر خیال کر رہا تھا, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کا بھی اس میں انشاءاللہ جو ہے ظاہر خیال آنا چاہیے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ ہوتے ہوئے انہوں نے کیا فیل کیا, اور اتنی مشقت اٹھا کر پوری قوم کی بیٹیوں کی عزت بلند کی, اور بلکہ جو اپنی بیٹی کو گھر میں بھی عزت نہیں دیتے تھے وہ بھی عزت کرنے پہ مجبور ہو گئے. انشاءاللہ ان کی بات سنتے ہیں. جی بہت شکریہ ناصر مدنی صاحب. بالکل جی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بھی جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ زینب بیٹی حقیقی معنوں میں قوم کی بیٹی تھی, اور وہ حقیقی معنوں میں قوم کی بیٹی تھی, اور ان کے بھی آج بھی وہی جذبات ہیں زینب بیٹی کے لیے جو ہمارے جذبات ہیں. اپنی بیٹی وہ سمجھتے ہوئے آج میرے پاس آئے ہیں اسی درد سے اور انہی جذبات سے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کے جو جذبات ہیں یا ان کی جو فیلنگ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ زینب بیٹی کا آج کوئی جو واقعہ ہوا ہے.
تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر آنے کا، اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں کہ انہیں دین کی خدمت کرنے کی اور ڈھیروں عزت اور برکت عطا فرمایا ہوا۔ یہ ایسے واقعات روکنے کے لیے اور میں دوسرا یہ ہے کہ زینب بیٹی بذات خود ہی وہ ایک ایسا تاریخ رقم ہو گئی اس واقعے سے کہ پوری قوم کو ایک وہ شعور دے گئی ہے۔ جب سے زینب بیٹی کا یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد لوگ اپنے بچوں کے لیے خود پہلے سے زیادہ کیئرفل ہوئے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے اسکول جب لوگ لے کے آتے ہیں یا باہر کہیں آتے جاتے ہیں تو والدین اس ذمہ داری سے پہلے سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، خود بچوں کو سرو کرتے ہیں۔ بعض واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اسکول بچوں کو چھوڑنے کے لیے وہ رکشہ وغیرہ گاڑی لگوائی تھی، لوگوں اس واقعے کے بعد اتنا زیادہ ان کے بد اعتمادی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے ان کو مطلب چھٹی کرا کے اور اپنے بچوں کو اسکول کالج خود چھوڑنا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ ان کے زینب بیٹی ایک شعور اس قوم میں پیدا کر گئی کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے پہلے سے زیادہ جو ہے نا کیئرفل ہو گئے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ نے اس کے سے کوئی ایسے معاملات کرنے سے اس کی شہادت جو ہے وہ قوم کی ایک بچوں کی تحفظ کی ضامن بن گئی ہے۔ آج بیٹی کے نام سے زینب لٹ لا قومی اسمبلی سے قانون بھی بن گیا، پاس ہو گیا، اور صوبائی اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا پنجاب کی، اور بچوں کے تحفظ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مطالبے پر قصور کو سیف سٹی قرار دیا گیا تھا، جس میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ سیف سٹی میں بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ ورکنگ میں نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا ڈی پی او صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خصوصی طور پر اس طرح توجہ فرمائیں کہ سیف سٹی کیمرے جو لگانے کا مقصد ہے عوام کو تحفظ کے لیے اور جرائم کی بہتری کے لیے، اگر وہ خراب ہیں تو ان کا تو پھر لگانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی کیمروں میں جہاں پر کوئی خرابی ہے، جو بھی اس میں مطلب کوئی کمی بیشی ہے، وہ اس کو ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں یہ میری ایک التماس ہے کہ اس پر فوری نوٹس لیں اور اس میں جو بھی معاملات ہیں، جو خرابی ہیں ان کو دور کریں، تاکہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو پکڑنے کے لیے جس مقصد کے لیے یہ لگائے گئے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا یہاں پر کنٹرول روم بنا ہوا ہے سیف سٹی کا کیمروں کا، وہاں پر جو انہوں نے لڑکے بڑھائے ہوئے ہیں ان کو واچ کرنے کے لیے، وہ لڑکے وہاں پر ایک دو ہیں وہ کم ہے، وہاں پر کم میری نظر میں 600 کیمروں کو دیکھنے کے لیے کم 20 یا 30 لڑکے ہونے چاہیے، تاکہ جیسے ہی وہ اپنے مخصوص کیمرے میں کوئی جرائم یا ایسی کوئی مشکوک حرکت اس کو نظر آئے تو متعلقہ اس رینج میں جو بھی انہوں نے پولیس والے آدمی ڈپیوٹ کیے ہوتے ہیں ان کو فوری اطلاع کرے، تاکہ وہ بر وقت اس کو جا کے مجرم کو پکڑ لے اور اس کا سد باب ہو جائے، وہاں پر موقع پر ہی ایسی وارداتوں کا جو نا روکا جا سکے۔ خصوصی طور پہ شہر کی انٹری پہ جو لگے ہوئے ہیں دوسرے ضلع سے آتے وہ لازمی ان سے۔ ہاں، اس کے علاوہ ضلع قصور کے سٹی کے پر انٹری پر بھی دونوں طرف سیف سٹی پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی چیک کیا جائے، جو بھی ایسے معاملات ہیں ان کو ذرا درست کیا جائے۔ بڑی مہربانی، اگر یہ درست ہوں گے تو اس کا فائدہ ہے پورے شہر کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کے سیکورٹی پولیس اداروں کو بھی اس کا فائدہ ہے، جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں، ان کی شناخت کرنے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان کی مدد، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو جتنی جلد ہو سکے ان کو درست کیا جائے۔ بہت شکریہ۔